So, as you can see, I am wearing the hijab, which means I'm Muslim. And جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے حجاب پہنا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور میں کہہ سکتی ہوں کہ میری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ آج سے چند مہینے پہلے تک میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں خود کو اتنا زیادہ بدل دوں گی۔ تو آج میں آپ کو اصل وجہ بتاتی ہوں کہ میں نے کیوں اسلام قبول کیا۔ دراصل میرے مذہب بدلنے کی کہانی آج سے 6 مہینے پہلے شروع ہوئی، اور آج سے 6 مہینے پہلے میں ایک بالکل ہی مختلف شخصیت کی مالک تھی۔ میری زندگی بہت ہی دکھ اور کرب سے گزر رہی تھی، اور یہ سارے دکھ اور تکلیفیں میں نے اپنے لیے خود پیدا کیے تھے۔ میں نے اپنی زندگی اس قدر مشکل بنا لی تھی۔ دراصل میں بہت زیادہ میٹرلسٹک ہو گئی تھی اور بہت ہی زیادہ نمود و نمائش والی زندگی کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس سب کے لیے مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت رہتی تھی، اور میں اسی روپے پیسے کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنی زندگی مشکل بنا رہی تھی۔ یعنی آپ سوچیں کہ یہ کس قدر پاگل پن ہے کہ آپ اپنا آج کا سکون برباد کریں اور خود کو پیسے کی دوڑ میں پریشان کریں تاکہ اس پیسے سے آپ کل سکون خرید سکیں۔ بہرحال میری زندگی میں تبدیلی میری ایک مسلم فرینڈ کی وجہ سے شروع ہوئی۔ ہوا یوں کہ میں اپنی زندگی کی پریشانیاں اپنی اس فرینڈ سے شیئر کرتی تھی، اور وہ میری اکثر باتوں کے جواب میں ایک ہی جملہ کہتی تھی: پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اور مجھے وہ اس جملے کی وجہ سے پاگل لگتی تھی۔ میں اسے اکثر کہتی کہ کیا تم پاگل ہو؟ اگر پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہنا، ہم سب نے آخر مرنا ہے، اور موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، جس زندگی میں ہم اپنی آج والی زندگی کے لیے جواب دہ ہوں گے، اور مرنے کے بعد ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی باتیں سن کر ایک دم قائل ہو گئی تھی۔ ہاں، البتہ اس کی باتوں نے مجھے سوچنے اور غور کرنے پر مجبور ضرور کر دیا تھا، اور میں نے مذہب اسلام کے متعلق ریسرچ اسٹڈی شروع کر دی تھی۔ یہاں میں آپ کو اپنے ماضی کے متعلق بتا دوں کہ میں ایک کیتھولک گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، اور مجھے بچپن سے ہی بپتسمہ دیا گیا تھا۔ میں بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ باقاعدگی سے چرچ جاتی تھی، مگر 14 سال کی عمر تک آتے آتے میں دین سے دور ہو چکی تھی، اور 14 سال کی عمر میں جب میرے والدین کا پریشر مجھ پر نہیں رہا تو میں نے چرچ جانا چھوڑ دیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے ہوتے بالکل ہی بے دین بن گئی تھی، اور آج سے 6 مہینے پہلے تک میں کسی خدا اور کسی مذہب کو نہیں مانتی تھی۔ میری نظر میں دین کا ہماری زندگیوں میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، اور میرے نزدیک خدا اور مذہب صرف انسانی دماغ کی تخلیق کردہ چیزیں تھیں۔ پھر ہوا یوں کہ ایک دن میرے سامنے ایک یوٹیوب کی ویڈیو آئی جس میں 2 اسلامک اسکالرز اور 2 بے دین اور لامذہب اسکالرز آپس میں اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ اگر اس کائنات کو خدا نے نہیں بنایا تو پھر کس نے بنایا ہے۔ اس ویڈیو میں مسلم اسکالرز نے بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ اس کائنات کی تخلیق خدا نے کی ہے، اور میں اس دن قائل ہو گئی تھی کہ ہاں واقعی خدا موجود ہے۔ اس دن سے میں نے اسلام پر باقاعدہ تحقیق و مطالعہ شروع کر دیا۔ میں چونکہ فلسفے کی اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے مجھے ہر چیز فلسفے کی لاجک سے ہی سمجھ آتی تھی۔ مجھے اسلام میں جن چیزوں نے متاثر کیا، یا یوں کہہ لیجیے جن چیزوں کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا،
ان میں سب سے پہلی یہ تھی کہ ہم اس دنیا میں بہت ہی کم وقت کے لیے آئے ہیں، اور اس دوران ہم جو بھی اچھے یا برے اعمال کرتے ہیں ہم ان کے لیے مرنے کے بعد والی زندگی میں جواب دہ ہیں۔ اگر ہم اچھے عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور برے اعمال کے نتیجے میں جہنم ہمارا ٹھکانہ ہے۔ یقین مانیے، یہ جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہی انسان میں اچھائی کا شوق اور برائی سے بچنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، آپ اس ملک کے قوانین پر عمل درآمد کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نا کہ اگر قانون پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو سزا ملے گی، اور اگر کسی ملک سے جزا اور سزا کا کنسیپٹ ہی ختم کر دیا جائے تو وہ ملک جنگل بن کر رہ جائے گا، جس میں ہر طاقتور اپنے سے کمزور کو کھا جائے گا۔ اسی طرح جنت، جہنم اور جزا و سزا کا کنسیپٹ ضروری ہے تاکہ ہر انسان اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کرے۔ اگر آپ فلسفے کی نظر سے دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی لاجک تھی۔ دوسری چیز جس نے مجھے اسلام میں متاثر کیا وہ تھا فلسطین کی ماؤں کا وہ مضبوط جذبہ، وہ مضبوط ایمان کہ ایک ماں اپنے کمسن بچے کی لاش کو گود میں لیے بیٹھی ہے اور اس کے آنسو نکل رہے ہیں، مگر وہ خدا سے شکوہ نہیں کرتی بلکہ کہتی ہے کہ اے اللہ، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ اب یقین کیجئے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کسی عورت میں اتنا صبر، اتنا تحمل کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن تھا جب آپ کا اللہ پر مضبوط ایمان ہو اور آپ کو یقین ہو کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ کا ہی ہے، اور اللہ جب چاہے اپنی دی ہوئی چیز واپس لے لے۔ یہ مضبوط جذبہ اور مضبوط ایمان ہی کسی عورت کو اس قدر اسٹرانگ بنا سکتا ہے۔ یہ وہ جنگ نہیں ہے جو فلسطین کے بچوں اور عورتوں نے خود چنی ہے، بلکہ یہ وہ جنگ ہے جو ان پر زبردستی مسلط کر دی گئی ہے۔ اس حالت میں بھی ان کے منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ یقین جانیے، یہ ایک بہت ہی شاندار جذبہ ہے۔ فلسطینی خواتین کی اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر میری جو کیفیت تھی وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہاں امریکہ میں ہم لوگ اس کے 2% بھی دکھ دیکھ لیں تو سرے سے خدا کے ہی منکر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں کے عیسائیوں کا خدا پر اتنا مضبوط ایمان نہیں ہے جتنا مسلمانوں کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں چرچ ہمیں گاڈ سے جوڑنے میں فیل ہے، جبکہ مسلمانوں کا قرآن ان کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ مسلمان بڑے سے بڑے دکھ سے بھی گزرتا ہے تو کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یعنی میں اور میرے پاس موجود ہر چیز اللہ ہی کی ہے اور ہم سب نے لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ یقین جانیے، یہ جملہ اپنے اندر اتنی پاور رکھتا ہے کہ اگر اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ ہر غم کو سہنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ، یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان اس قدر اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اور تیسری سب سے اہم چیز ہے لاجک۔ اس مذہب میں ہر چیز کی مکمل لاجک ہے۔ میں یہاں یہ دعویٰ نہیں کر رہی کہ میں بائبل یا قرآن کی بہت بڑی عالمہ ہوں، مگر میرے پاس جتنا بھی قرآن اور عیسائیت کا علم ہے یا جو تھوڑا بہت میں نے بدھزم کو پڑھا ہے، میں نے اسلام جیسی مضبوط لاجک کسی دین میں نہیں دیکھی۔ مسلمان شاکاہاری کیوں نہیں ہوتے؟ گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ مسلمان پورک کیوں نہیں کھاتے؟ جانور کو ذبح کرنے کی کیا لاجک ہے؟ عورت کے لیے حجاب اور مکمل جسم ڈھانکنا کیوں ضروری ہے؟ اگر میں یہاں ہر چیز کی لاجک اور ڈیٹیلز بیان کرنا شروع ہو جاؤں تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، مگر آپ صرف ایک چیز کی مثال لے لیجئے کہ اسلام میں نامحرم مرد عورت بغیر پردے کے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے۔ یہ پابندی کیوں ہے؟ کیونکہ جب کوئی مرد
عورت بغیر پردے کے ایک دوسرے کے جسم کو دیکھتے ہیں یا چھوتے ہیں تو اس سے ان کے جذبات بھڑکتے ہیں، اور وہ جذبات آپ کو جذباتی پن کی اس حد تک لے جاتے ہیں جہاں آپ جذبات سے ملغوب ہو کر جسمانی تعلق قائم کر لیتے ہیں، اور مرد عورت کا یہ تعلق عقلی نہیں بلکہ جذباتی ہوتا ہے۔ حالانکہ دنیا بھر میں کسی بھی ملک کے کسی بھی قانون میں کسی بھی جج کو اجازت نہیں کہ وہ کسی بھی جرم پر جزا و سزا کا تعین جذباتی بنیاد پر کرے، کیونکہ جذباتی فیصلے غیر عقلی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے مرد اور عورت پہلے عقلی فیصلہ کریں کہ کیا وہ بطور میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد جذباتی تعلق قائم کریں تاکہ یہ تعلق پائیدار ہو، نہ کہ وقتی اور جذباتی۔ اسی طرح اسلام میں ہر چیز کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ آپ اسلام کی کسی بھی چیز کے متعلق سوال کریں، آپ کو مکمل ایکسپلینیشن ملے گی۔ اسلام آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ یہ کام محض اس لیے کرو کیونکہ آپ کو کرنا ہے اور سوال نہیں کرنا، جیسا کہ پادری اپنے فالوورز کو کہتے ہیں۔ بس یہی وہ بیسک چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے انسپائر کیا، اور میں یہ تسلیم کیے بنا نہ رہ سکی کہ اسلام ہی وہ مکمل دین ہے جو واقعی آپ کو زندگی گزارنے کے مکمل اصول و ضوابط فراہم کرتا ہے۔ اور اس طرح میں نے رمضان 2024 سے چند ہفتے پہلے اسلام قبول کر لیا، اور یہ رمضان کے دن جو میں نے گزارے ہیں وہ میرا ایسا خوشگوار تجربہ تھے کہ اس کی تفصیل کے لیے مجھے ایک الگ ویڈیو بنانی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ نگہبان۔